اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ ممنون میں فرماتے ہیں، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم نے اسے بیکار پیدا کیا اور وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا؟ پیارے دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سرسبز و شاداب دنیا ایک دھوکہ ہے اور ہماری آنکھوں کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ ہے؟ اس پردے کے پیچھے پڑا منظر انتہائی خوفناک اور درد بھرا ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو آنکھوں پر یہ پڑا پردہ بھی ہٹ جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک نئی دنیا آ جاتی ہے۔ اور اس پردے کے پیچھے کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے، جس میں انسان چند دنوں کے لیے مہمان ہے، اس کے بعد اس نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اپنے اعمال کے حساب سے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں رہے گا، بہشت میں یا پھر دوزخ میں۔ عزیز دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، اور مرنے سے 40 دن پہلے انسان کو کیا کیا چیزیں رونما ہوتی ہیں، اور فرشتے ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی روح نکالنے کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے، اور جو فرشتے انسان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں وہ اس کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں۔ ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں آپ سے بیان کیے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عزیز دوستو، انسان کا اس دنیا میں ایک وقت مقرر ہے، اس کے بعد اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی بدولت سزا اور جزا پانی ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ پتا جس کے اوپر انسان کا نام لکھا ہوتا ہے وہ گرتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس آ کر۔ انسان اس کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں۔ انسان یہ بات سن کر اپنا چہرہ گھما لیتا ہے اور ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ جیسے کہ میں نے تیری ماں کی، تیرے باپ کی، تیرے اولاد کی اور تیرے عزیز و اقارب کی میں نے روح قبض کی، ایسے ہی میں تیری روح قبض کر کے لے کر جاؤں گا۔ موت کا فرشتہ اس سے آ کے کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے تجھ سے موجود پہلے لوگوں کی جان کو نکالا، جو کہ تجھ سے زیادہ طاقتور تھے، تجھ سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھا۔ پھر موت کا فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے کہ اے انسان، تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ انسان جواب دیتا ہے کہ میں نے دنیا کو انتہائی بے وفا، دھوکے باز اور مکار پایا۔ اس کے بعد دنیا انسان کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اے نافرمان انسان، تو اپنے رب کو بھول گیا، اس رب کو جس نے تجھے زندگی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری نصیحت کے لیے لوگوں کو تیرے پاس بھیجا، اپنا کلام تیرے پاس اتارا تاکہ تم نصیحت پکڑے۔ آج کا دن تو اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا اور اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اپنی جزا و سزا پائے گا۔ اے انسان، تو اپنے رب کو بھول گیا، تو بھول گیا کہ تو نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، تو موت کو بھول گیا اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا۔ اس کے بعد انسان کا مال اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا کہ تو نے مجھے حلال طریقے سے نہیں کمایا، مجھے حرام طریقے سے کمایا اور مجھے حرام کے کاموں میں لگایا۔ اور اگر انسان نے مال حلال طریقے سے کمایا ہوگا تو وہ مال آ کے اس سے گواہی دے گا کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مجھے کمایا، بے روزگاری میں لگایا، غریب لوگوں کی مدد کی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کمایا اور اس کے حکم کے مطابق تو نے مجھے خرچ کیا۔ وہ مال اس کی گواہی بنے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے اور 4 فرشتے انسان کے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا فرشتہ آ کے انسان کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیرے رزق پر مامور فرشتہ ہوں۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ انسان، میں نے مشرق سے مغرب تک تیرا رزق تلاش کیا مگر ایک لقمہ، ایک دانہ بھی تیرے نصیب میں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آ کے اسے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیرے پانی پر مکمل تکمیل رکھنے والا فرشتہ ہوں اور میں نے بھی تیرا ایک قطرہ پانی کا نہیں پایا، مشرق سے مغرب تک میں نے ڈھونڈا مگر ایک قطرہ تیرے نصیب میں پانی کا نہیں۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ اسے آگے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیری سانس کے اوپر مامور فرشتہ ہوں، میں نے مشرق سے مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا مگر میں نے تیری سانس کو کہیں بھی نہیں پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ آتا ہے اور اس کے آگے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو تیری عمر کے لیے مقرر کیا گیا تھا مگر میں نے مشرق سے مغرب تک تیری عمر کو ڈھونڈا ہے مگر تیری عمر کا ایک بھی لمحہ میں نے اب نہیں پایا۔
اس کے بعد انسان کے اعمال لکھنے والے 2 فرشتے انسان کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، مگر انسان خوف سے اس اعمال نامے کی طرف نہیں دیکھتا اور دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اگر انسان نیک ہوا تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر انسان بدبخت ہوا، اس نے اپنے گناہوں کی زندگی کو مزید گناہوں سے بھر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، تو اس کی قبر کو جہنم کا ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ ہائے انسان، افسوس اس انسان پر جو اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور اس کے لمحے جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور اس سے آخرت کا وہ پردہ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، تو انسان افسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تاکہ ہماری آخرت کی زندگی کامیابی ہو، کامرانی ہو، اور ہم اللہ کے حضور اپنے اعمال نامے کو پیش کر سکیں، اور جس تحلیق کے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس تحلیق و مقصد میں ضرور کامیاب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔